السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، تو ہم کیا کر رہے تھے؟ حروف مفردات، اور اس کے بعد کیا کیا تھا؟ حروف مرکبات۔ حروف مفردات کس کو کہتے ہیں؟ جو الگ الگ حرف ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا۔ مرکبات کس کو کہتے ہیں؟ جو جڑے ہوئے حرف ہیں، اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون کی شکل کیسے آئے گی جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن پہ جائیں گے، تو وہ یہ والے پورے حرف نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے چھوٹے چھوٹے منہ بنے ہوئے ہوں گے۔ صرف نقطوں سے آپ نے پہچان کرنی ہے کہ یہ ثا ہے، یہ تا ہے، یہ یا ہے، جیم ہے، ہا ہے، خا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں کہ 7 موٹے حروف، 3 نرم حروف، 3 سیٹی والے 6 حروف حلقی، یہ آپ نے لازمی زبانی یاد کر لینے ہیں۔ اب آج کا جو لیسن ہے وہ ہے حرکات پہ۔ حرکات جو ہیں، جو حرف کے اوپر، جیسے ہم نے با، تا، سا پڑھا تو وہ بالکل خالی تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ با کے اوپر ایک چھوٹی سی لائن آ گئی ہے، یہ دیکھیں، یہ چھوٹی سی لائن ڈلی ہوئی ہے، یہ حرکت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے حرف حرکت کرتا ہے، تو حرکات ہیں، یہ زیادہ جو ہوتی ہیں وہ حرکات ہوتی ہیں، جیسے زیر، زبر، پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات، اور ایک جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حرکت۔ اب حرکات جو ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک تو یہ ہیں، یہ جو ایسے لیٹی ہوئی ہیں، ٹیڑھی سی پڑی ہوئی ہیں، ایک یہ ہیں، اور ایک ہوتی ہے کھڑی حرکات، یہ ہیں پڑی حرکات۔ اب ہمارا لیسن جو شروع ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پڑی حرکات۔ پڑی حرکات، زیر، زبر، پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں، اور یہ ذرا سی بھی لمبی نہیں ہوتی۔ اگر یہ لمبی ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں کہ یہ حرام غلطی ہو گئی ہے۔ قرآن میں اگر ہم زبر کو لمبا کر دیں گے، تھوڑا سا زیر کو لمبا کر دیں گے یا پیش کو لمبا کر دیں گے تو حرام غلطی ہوگی، یعنی اس سے قرآن کا ترجمہ بدل جائے گا۔ اس لیے آپ نے اس چیز کو خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے، اس چیز کا کہ زبر لمبی نہیں ہو۔ ہم پڑھیں گے پہلی تختی جو ہے وہ زبر کی۔ حرکات میں سے ہم سب سے پہلے پڑھیں گے زبر۔ با، زبر با، تا، زبر تا، ثا، زبر ثا۔ اب دیکھیں، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ الف لگ جائے گا۔ با زبر الف با، تا زبر الف تا، تو اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم زبر کو ذرا سا لمبا کریں گے نا تو پورے قرآن میں ہم ایک الف کا اضافہ کرتے چلا جائیں گے۔ ہم ایک الف کا اضافہ کریں گے جو کہ حرام غلطی ہے۔ اب زبر، زیر، زبر، پیش جو ہم پڑھیں گے نا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ پڑی حرکات۔ پڑی حرکات ذرا سی بھی لمبی ہو جائیں تو قرآن کا ترجمہ بدل جاتا ہے، اس لیے ہم زبر کو لمبا ہونے سے بچائیں گے۔ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ثا کیسا پڑھا تھا۔ ثا نرم حرف ہے، اور یہ اوپر سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کے کنارے پہ، اندرونی کنارے پہ رکھ کے زبان، جب بالکل کنارے پہ، جیسے بھی آپ کو سمجھ آئے، رکھ کے ادا کریں گے۔ ثا ثا سا، ایسے نہیں، سا سیٹی کی آواز نہیں آئے، یہ ساؤنڈ آئی تو سین بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ثا، ثا زبر ثا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا، ہا۔ یہ حلق میں سے نکل رہا ہے، حروف حلقی آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، یہ ان حروف میں ہے ہا، تو زبر کے ساتھ بھی ہا زبر ہا، ہا۔ اس کی پریکٹس کریں، ضرور نکل آتا ہے یہ۔
یہ موٹے حرف میں تھا، خواہ موٹا ہی پڑھیں گے، زبر کے ساتھ بھی موٹا ہی پڑھیں گے، لیکن لمبا ہونے سے بچائیں گے زبر کو. خو زبر خو، خو زبر خو. اب ہونٹ گول نہیں ہوں گے. خو زبر خو. دال زبر دا، دال زبر دا. ذال زبر ذا. اب دیکھیں ذال بھی نرم ہے، جیسے ہم نے ثا پڑھا تھا نا، زبان اس کی بھی وہیں پہ آئے گی، کیونکہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا نا کہ 3 نرم حروف ہیں، ثا ذال ذو. تو یہ موٹا بھی ہے اور نرم بھی ہے. سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. ذال زبر ذا، رو زبر رو. اب جب رو پہ زبر آ جائے گی تو رو موٹی پڑی جائے گی، ٹھیک ہے. اور رو زبر رو، لیکن زبان ہونٹ گول نہیں ہوں گے. زا زبر زا. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سیٹی والا حرف تھا، سیٹی والے 3 حروف تھے، زا سین صاد. تو یہ سیٹی والا حرف ہے، اس میں آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود سیٹی کی آواز نکل آتی ہے. زا زبر زا، سین زبر سا، سین زبر سا. شین زبر شا، شین زبر شا. صاد زبر سو. اب یہ موٹا حرف ہے، اب یہ دیکھیں چاروں موٹے آ گئے ہیں اکٹھے. صاد زبر سو، یہ سیٹی والا بھی ہے اور موٹا بھی ہے. صاد زبر سو. دود زبر دو، دود زبر دو. تو زبر تو، تو یہ بھی موٹا ہے. توا نہیں کہنا اس کو، توا زبر توا. تو، تو زبر تو، تو زبر تو. پھر نرم حروف آ گیا، موٹا بھی ہے اور نرم بھی. ذو. اوپر سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے پہ زبان رکھ کے ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ذو زبر ذو، ذو زبر ذو. عین زبر آ، عین زبر آ. حلق کی طرف پیچھے زبان کو دبائیں گے تو یہ نکل آئے گا، لیکن جھٹکے سے نہیں نکالنا، نرمی سے ہی نکلے گا. عین، عین زبر آ. ہم لوگ ذرا تکلف سے اس لیے نکالتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ عین زبر آ، عین، حالانکہ میری زبان وہیں پہ لگ رہی ہے. عین زبر آ، عین زبر آ. اگر ہم اس طرح بھی بولیں گے تو زیادہ ذرا نکال کے بتائیں گے عین کی آواز کیسے نکلتی ہے. عین زبر آ، عین زبر آ. غین زبر غو. اب یہ بھی موٹے حروف میں تھا. غین زبر غو، غو بھی موٹا ہے، ٹھیک ہے. فا زبر فا، فا زبر فا. قوف زبر قو، قوف. اب یہ موٹا قوف ہے تو یہ زبر کے ساتھ بھی موٹا ہی پڑھیں گے لیکن لمبا نہیں کریں گے. قوف زبر قو. کاف زبر کا، کاف زبر کا. لام زبر لا، لام زبر لا. میم زبر ما، میم زبر ما. نون زبر نا، نون زبر نا. واو زبر وا، واو زبر وا. ہا زبر ہا، ہا زبر ہا. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ. اب دیکھیں یہ ہے عین زبر آ، حمزہ زبر آ. تو جب قرآن میں یہ اس طرح آتا ہے عین زبر آ تو تاکیداً آپ نے اس کو حلق کی طرف زبان دبا کے ہی نکالنا ہوگا، ورنہ وہ حمزہ بن جائے گا. عین زبر آ، ایسے نہیں ہے، آ نہیں ہے یہ. عین زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ. اب حمزہ جو ہے خالی الف ہے، جو الف خالی ہے اسے الف بولا جائے گا، لیکن اگر جس الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے یا جزم آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ حمزہ 2 شکل میں آیا ہے، ایک یہ والا حمزہ ہے
اور ایک یہ والا حمزہ ہے. یہ دیکھیں اس کے اوپر زبر آ گئی ہے تو یہ حمزہ بن گیا، اسی لیے انہوں نے ایک ہی اس خانے میں اس کو لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں حمزہ ہیں. اگر اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تب اسے الف بولا جائے گا، ورنہ یہ زیر کے ساتھ اگر اس کے نیچے زیر آ جائے گی تو حمزہ بن جائے گا الف، اگر الف کے اوپر پیش آ جائے گی تو حمزہ بن جائے گا، اور اگر الف کے اوپر جزم آ جائے گی تب بھی حمزہ بن جائے گا. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا. اب دیکھیں یا زبر یا، یہاں تک آپ نے پڑھی حرکات میں سے آج سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ زبر کی تختی کی ہے. زبر کا کیا ہے؟ میں نے بتایا آپ کو کہ زبر ذرا سے بھی لمبی ہو جائے گی تو ایک الف کا اضافہ پورے قرآن میں ہم کرتے چلے جائیں گے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. جیسے با، تا، ثا، جیم. اب ایسے تو ہم نہیں پڑھ سکتے، اس میں یہ ہم نے لمبا کر دیا ہے. با، تا، ثا، جا، حا، خا، دا، ذا، را، زا، سا، شا، شو، دو، تو، ذو، ع، غ، فا، قا، کا، لا، ما، نا، و، ہا، آ، یا. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ پڑھی حرکات ہیں. حرکات دو قسم کی ہیں، پڑھی حرکات اور کھڑی حرکات. ہم نے اب پڑھی حرکات شروع کی ہیں. زیر زبر پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں. دیکھیں یہ پڑھی ہوئی ہیں نا، حرف کے اوپر پڑھی ہوئی ہیں، لیٹی ہوئی ہیں، پڑھی حرکات ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے صرف یاد رکھنا ہے کہ حرکات دو قسم کی ہیں، پڑھی حرکات اور کھڑی حرکات. پڑھی زیر زبر پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم شروع کر رہے ہیں زیر زبر پیش. آج ہم نے زبر پڑھی ہے، زبر کی تختی ہم نے شروع کی ہے. پڑھی حرکات میں سے زبر کی تختی ہم نے کی ہے، اور اس کو ذرا سا بھی ہم لمبا نہیں کریں گے. اگر یہ ذرا سی بھی لمبی ہو گئی تو قرآن کا ترجمہ بدل جائے گا. آج کا لیسن اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.